الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے نماز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ نماز میں انسان جب نماز کو شروع کر کے قیام میں کھڑا ہے تو ایک کیفیت انسان کی وہ ہے جو اکیلے نماز پڑھنے والے کی ہے۔ اس میں انسان نماز شروع کرے تکبیر کے ساتھ اور ہاتھ اٹھائے، جو کیفیت آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھے یا اور وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور کسی انسان کو یاد ہو تو اسے پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد الحمد پڑھے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے۔ ایک انسان کی حیثیت وہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہے۔ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز کو شروع کرے اور امام کے ساتھ اس کی تکبیر کے ساتھ ہی کھڑا ہے، بعد بھی نہیں آیا، تو امام کی تکبیر کہنے کے بعد یہ تکبیر کہے اور صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ جو امام کی تکبیر کہنے کے بعد میں آئے تو بس تکبیر کہے اور ثنا وغیرہ نہ پڑھے، خاموشی سے کھڑا رہے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی، جب اکیلا نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، کبھی بے خیالی میں، کبھی بھولے سے تکبیر کہنے کے بعد ثنا بھول جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اعوذ باللہ بھول جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا، بسم اللہ بھول جاتا ہے، ڈائریکٹ الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا جو امام کی تکبیر کہنے کے بعد آ رہا ہے اور بعد میں نماز میں شامل ہو جاتا ہے، ابھی میں نے بیان کیا اور پہلے بھی بیان کیا کہ اسے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وقت گزر چکا ہے اس کا، اب تکبیر کہے اور خاموشی سے کھڑا رہے۔ لیکن اگر کسی کے منہ سے ثنا نکل گئی تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی، جہاں یاد آ جائے وہی چھوڑ دے۔ یہ دعا ہے، امام جو تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن ہے، اس کو سننا شروع کرے۔ آواز نہیں آ رہی ہے تب بھی امام تو پڑھ تو رہا ہے، خاموش ہو جائے۔ گزشتہ جمعے ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن نے تلاوت کرتے وقت 2 چیزوں کو حکم دیا ہے، ایک سننے کا جب آپ کو آواز آ رہی ہے، اور ایک خاموش رہنے کا جب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ باقی ایک بات میں نے عرض کی تھی اور آج اسے بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بیچارے سیدھے سادے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ ایک گاڑی ایک ڈرائیور چلاتا ہے، 2 نہیں چلاتا، باقی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہ ہو، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ جو آپ سے کہے کہ جو مقتدی پر امام کے پیچھے قرأت کرنا ہے، میں نے گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی، جو یہ کہتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے تلاوت کرے گا، یہ حدیث دکھا دے، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہاں تک الحمدللہ ہم نے نماز بیان کی ہے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے الحمد پڑھنی ہے اور سورت ساتھ ملانی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ الحمد پڑھ لیتا ہے، سورت بیچارہ بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، یا کبھی سورت پڑھ لیتا ہے الحمد سے رہ جاتی ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اکیلے نماز پڑھنے والے سے کسی بھی رکعت کے اندر الحمد رہ گئی، سورت بھی رہ گئی، اب نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لوگ اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ الحمد کے بعد سورت کتنی رکعتوں میں ملانا ہے۔ گزشتہ جو میں نے بڑے آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا، بہت آسان الفاظ میں۔ فرض نماز ایک واحد نماز ہے جس کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے۔ اس کے علاوہ واجب نماز، وتر، سنت مؤکدہ ہو جیسے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، یہ سب سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ہر رکعت کے اندر الحمد بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یا آدمی ویسے نوافل پڑھ رہا ہے جب اس کو موقع ملا ہے تو اس کی ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد اس نے سورت ملانی ہے، چاہے وہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو۔ اب اگر نفل پڑھتے ہوئے یا سنتیں ادا کرتے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا بھول گیا، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اکیلے نماز پڑھنے والا، ظاہر بات ہے عام آدمیوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، بڑی صورتیں بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ آخری صورتیں جو ہیں، انسان جب نماز میں اس کو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور ادا کرے تو کوشش کرے کہ ایک صورت اگر پڑھی، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، الم تر کیف پہلی رکعت میں پڑھی تو اچھی بات تو یہ ہے کہ دوسری میں لیلاف قریش پڑھ لے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں پڑھوں تو اب 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھے، درمیان میں 2 صورتوں کا فاصلہ کرے۔ لیکن اگر اس نے ایک صورت کا فاصلہ کر لیا، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اچھی بات کیا ہے کہ آدمی درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ کے آگے پڑھے۔ یہ مسئلہ صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ہے، بڑی صورتوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے مثال شروع وہیں سے کی جہاں چھوٹی صورتیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ دے، اور اگر ملا کے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایک صورت چھوڑ دی، نماز خراب نہیں ہوگی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال ہے پہلی رکعت میں اس نے الم تر کیف پڑھی، لی الاف چھوڑ کے دوسری رکعت میں ارأیت الذی پڑھ لی، حالانکہ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا، اس کو بھی چھوڑتا، آگے انا اعطینا پڑھتا، اب درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ گئی۔ لیکن اگر ایک صورت چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ، نماز اس سے بھی ہو جائے گی۔ باقی بعض لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، وہ اس سے نماز پڑھتے، اس سے بھی پڑھے۔ کسی کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، کسی کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے، کسی کو سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، جو یاد ہے نماز پڑھے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں اس سے مختصر پڑھیں، اس میں تلاوت کم کریں، اس میں تلاوت کم کریں، مختصر کریں۔ جو احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی فرض مختصر کر کے پڑھے، مختصر کا مطلب تلاوت تھوڑی کرے، نفل لمبی لمبی پڑھے۔ کیوں؟ کتابوں میں ایک نقطہ لکھا ہے، فرض انسان سے مانگا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جتنا مختصر کر کے پڑھے گا ہم سے اس میں خرابی نہیں ہوگی، اور جتنی ہم فرض کو بغیر خرابی کے اللہ کے حضور پیش کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ نوافل ہم سے مانگے نہیں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں چھوڑے۔ اللہ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کتنے پڑھتا ہے، کتنی پڑھتا ہے، کتنی تیرے اندر طاقت ہے، تو پڑھتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس میں آپ جتنا لمبا کر کے چاہیں پڑھنا پڑھیں، ایک رکعت میں 2 صورتیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں،
تین صورتیں ملا کے پڑھتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا سمجھدار یہ ہے امام صاحب بے وقوف ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو ہر آدمی کی بات سہ لیتا ہوں، میرا دل الحمدللہ بہت بڑا ہے، لیکن کسی اور جگہ جائیں گے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے زیادہ غصہ والا انسان ہو تو وہ 2 دن جھڑ دے گا کان کے نیچے، پھر پریشان ہو جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی۔ اس لیے خدا کے واسطے تھوڑا سا خیال، امام کو آزاد چھوڑے، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتا ہے، وہ اس لیے وہ نماز پڑھا رہا ہے، نہیں پتا ہوتا تو کبھی بھی مصلی پہ نہ آتا۔ اچھا، اب ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اب بیچارے نے نماز شروع کی، پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کے اندر اس کی سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کی زبان سے قل اعوذ برب الناس نکل گئی۔ اب دوسری رکعت کیسے پڑھے؟ اور سنت نفل ہے تو تیسری چوتھی کیسے پڑھے؟ ریورس تو آ نہیں سکتی گاڑی، آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت نہیں، اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جتنی بھی رکعت پڑھے گا اور جن جن رکعتوں میں اس میں صورت ملانی ہے، ظاہر بات ہے فرض میں دوسری بھی ملائے گا، باقی میں نہیں، باقی سنت نفل میں سب میں ملائے گا، تو اب ہر رکعت میں یہی صورت پڑھے گا، قل اعوذ برب الناس، اس لیے کہ اس کے آگے صورت نہیں ہے۔ اور اگر الٹا آتا ہے تو قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے، قرآن ہمیں شروع سے آخر تک پڑھنے کو کہا ہے، الٹا پڑھنے کو نہیں کہا۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، کبھی کبھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، ابھی تو انسان ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑی صورتوں میں تو مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کیا پڑھا ہے، لیکن چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں تو وہاں پھر مسجد میں نماز کے بعد ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ مثال ہے، اس نے پہلی رکعت میں پڑھ لی قل یا ایھا الکافرون، تو اب دوسری میں کیا پڑھنی ہے اس نے؟ اذا جاء نصر اللہ، لیکن امام صاحب نے دوسری رکعت میں پڑھ لی انا اعطیناک الکوثر، الٹا، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ لہذا کبھی کسی مسجد میں ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے کہ آدمی سوچے میں سجدہ سہو کر لوں گا، کچھ بھی نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، بس ثواب میں تھوڑی کمی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اکیلا نماز پڑھنے والا جس کی پہلی رکعت میں اس کی زبان سے قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس نکل گئی صورت، اب میں نے کہا ہر رکعت میں یہی پڑھے گا جہاں جہاں اس نے صورت ملانی ہے، لیکن بیچارہ غلطی سے الٹا آ گیا، دوسری رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، تیسری میں قل هو اللہ پڑھ لی، چوتھی میں تبت یدا پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب میں کمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نماز میں اس کے لیے اندر سجدہ سہو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے جو قرات تک ہے، آگے ہے رکوع اور سجدہ، یہ بہت اہم چیز ہے، انشاءاللہ اس سے میں آئندہ جو میں عرض کروں گا، لیکن 2 جمعوں سے میں ایک مسئلہ بھول جاؤں، ابھی اتفاقی مجھے یاد آ گیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت، حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے جتنے اعمال ہیں اس کا دار و مدار نیتوں پر۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان ہلانے کو نہیں کہتے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جبھی تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کو نیکی لکھ دیتا ہے، ابھی کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے تو فرشتہ اس کو نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور یہ بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ سردار ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، اس نے بھی صرف برائی کا ارادہ کیا، لکھے گا نہیں، جب کرے گا تب لکھے گا، لیکن نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ تو نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کسی چیز کے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔
آج کے بعد اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. ہم زبان سے کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ نیت نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ. آپ اپنے گھر سے، دکان سے، فیکٹری سے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے چل پڑے، چاہے وضو کر کے چلے تو زیادہ ثواب ہے، بغیر وضو کے چلے مسجد میں آ کے وضو کریں گے ثواب کم ہے. بس آپ کی نیت ہو گئی. لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. کوئی مسئلہ نہیں، زبان سے کہنے کو شریعت نے آپ سے مانگا بھی نہیں. کسی حدیث میں یہ ہے بھی نہیں کہ کہا گیا ہو کہ جی زبان سے نیت کرو. گزشتہ جمعے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تو کہنے لگے میں نے کتاب کے اندر اس طرح پڑھا ہے. میں نے کہا بالکل پڑھا ہوگا. اب وہ ہوا ہی ہے کہ سہولت کے لیے اردو میں کسی نے نیت چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھ دی. دیکھیے حدیث میں نہیں ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں نیت لکھی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لوگوں نے بنائی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے میں ابھی سے جمعے کی نماز پڑھیں گے نا، میں جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ جمعے کی 2 رکعت ہے. پیچھے اس امام کے تو آئے تو ہے، پیچھے امام کی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ تو اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتے. منہ میرے کعبے شریف کے، کیا کبھی کعبے شریف سے ہٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہٹ کے بھی کسی کی نماز ہوتی ہے؟ ہماری مت ماری گئی ہے، ہماری مت ماری گئی ہے. یہاں میں ظہر کی نماز میں اکثر سنتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں. ایک صاحب پتہ نہیں کون ہے، میں جانتا نہیں، مجھے مل جائے تو میں ان کو سمجھا دوں کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو آپ. میں جب تک پہلی رکعت کے رکوع میں نہیں جاتا سو 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 آوازیں آ رہی، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے. یہ اکثر ظہر کی نماز میں دیکھتا ہوں یا میں اکثر مجھے ملتے نہیں ہیں. میں ان کو سمجھا دوں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، رکوع میں جانے میری فاتحہ بھی ختم ہو جاتی ہے، سورت آدھی ہو جاتی ہے، ان کی سو 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 کی آواز مصلی تک آ رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اور بھائی ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے. ہاں اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ اتنا کہہ دیں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. اب ظہر سے پہلے سنت پڑھ لیں، 4 سنت پڑھتا ہوں. یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے کچھ نہیں. آپ ہے جو آپ ظہر میں پڑھیں گے وہ ظہر ہی میں ادا ہوگا، وہ عصر میں تھوڑی شمار ہوگا. جو عصر میں پڑھیں گے تو عشاء میں تھوڑی شمار ہوگا، وہ عصر ہی میں شمار ہوگا. کبھی آپ ظہر کی نماز امام کے پیچھے اس نیت سے پڑھے کہ میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ ظہر ہی کی ہوگی. آپ کچھ بھی نیت کرتے رہے، جو امام کی نیت ہے وہی مقتدی کی نیت ہوگی. آپ کی نیت بدلنے سے آپ کی نماز بدلے گی نہیں، وہی نماز ہوگی جو امام کی ہے. او بھائی اگر یہاں سے ہم نے لالو کھیت جانا ہے، لالو کھیت جانے کا جو روڈ ہے، ڈرائیور اس پہ جو گاڑی چلا رہا ہے، ہم اس کو موڑ کے دوسرے روڈ پہ لا سکتے ہیں؟ بس یہ اس کی مثال ہے. یہی اس کی مثال ہے. آپ لاکھ زور لگا دیں، جہاں ڈرائیور چلا رہا وہی چلے گی گاڑی. آپ اپنے اختیار سے اس کو گھما کے نہیں لا سکتے. تو نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ. آپ گھر سے، دکان سے، کہیں سے بھی نماز پڑھنے چل پڑے، نیت ہو گئی. ہاں جب آپ قضا نمازیں پڑھیں تو وہاں آپ متعین کریں فلاں دن کی ظہر کی نماز قضا کرتا ہوں، فلاں دن کی عصر کی، فلاں دن کی فجر کی، فلاں دن کی عشاء کی، کیونکہ وہ آپ سے رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے. 4 سنت پڑھے، 4 سنت پڑھتا ہوں اللہ اکبر، 4 نفل پڑھتا ہوں اللہ اکبر. لوگ بیچارے پوچھتے ہیں اس میں وقت کہنا پڑے. اچھا خاص طور پہ پریشان کا ہوتا ہے جمعے کے دن میں، ہم جمعے کا وقت بولے یا ظہر کا وقت بولے؟ آپ کوئی بھی وقت نہ بولے، آپ کو بولنا ہی نہیں. 4 سنت پڑھتا ہوں اللہ اکبر، 2 سنت پڑھتا ہوں اللہ اکبر، 2 نفل پڑھتا ہوں اللہ اکبر، 3 وتر پڑھتا ہوں اللہ اکبر. یہ نیت ہے. اتنی سی نیت کرنی ہے آپ نے. اصل میں نے کہا دل کا نام ہے. اگر اپنے دل کی تسلی کے لیے جیسے میں نے الفاظ دہرائے آپ نے دہرا لیے تو یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے اچھی بات ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے دل کی تسلی کے لیے
ظاہر بات ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کی تسلی کے لیے اچھی بات اتنا کہہ دے، 4 سنت پڑھتا ہوں، وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل پڑھتا ہوں، 3 وتر پڑھتا ہوں، بس اتنا کہ اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بھی نصیب فرما دے، عمل بھی نصیب فرما دے۔ پڑھ سکتے ہیں 4 صورتیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی، لیکن فرض نمازوں کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ مختصر کر کے، تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو۔ کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے ہم لوگ، ہم سے ہی غلطی ہوگی، کسی اور سے بھی۔ جتنا مختصر کر کے فرضوں کو ادا کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس انسان کے لیے کر رہا ہوں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، باقی مقتدی ہے تو وہ امام کے پیچھے ہے، جو امام کرے گا اس نے کرنا ہے۔ اب امام اس کے لیے کتنی تلاوت کرتا ہے یہ امام کو چاہیے۔ چلے ضمن میں یہ مسئلہ آ گیا، یہ بھی آپ کو سنا دوں۔ بعض لوگوں کو بڑے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ تو بیچارے محبت کرتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اظہار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اپنے دل کے اندر یہ لاوا پکا کے رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں امام کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ امام اس کی سوچ کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا۔ مقتدی چاہتا ہے امام کی چابی میرے ہاتھ میں ہو، میں جیسے چابی بھروں امام ویسے نماز پڑھائے۔ امام جو ہے آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے، امام محمد الرسول اللہ کا نوکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں نے جان بوجھ کے کہا ہے تاکہ اپنی سوچ بدل لیں۔ امام کو اپنے باپ کا نوکر نہ سمجھے، امام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر سمجھے۔ امام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، نبی کے دور کی بات ہے، وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی، ظاہر بات ہے آدمی دن بھر تھکا ہارا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا ہے۔ عشاء کی نماز کا قصہ ہے، عشاء کی نماز، وہ جب نماز پڑھانے لگے تو وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا کیا تم منافق ہو گیا جو جماعت میں شامل نہیں ہوا؟ کہا نہیں، میں منافق نہیں ہوا، میں نبی کے پاس جاؤں گا، جا کر شکایت کروں گا کہ ہمارا امام ہم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ وہ چلے گئے، نبی کو سارا قصہ سنایا۔ نبی نے امام سے بڑا سخت جملہ کہا، بہت سخت جملہ کہا، میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ امام سے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی، یہ امام تھے، کہا اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا، مختصر نماز پڑھایا کر۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا یہ مختصر نماز امام کو کیوں پڑھانی ہے؟ اس کے پیچھے بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، اور کام کاج والا بھی ہوتا ہے، اور ضرورت سے جانے والا بھی ہوتا ہے۔ اب جو میں نے سخت جملہ کہا تھا شاید اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امام آپ کے ابا کا نوکر نہیں ہے، امام محمد رسول اللہ کا نوکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بعض مساجد میں کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہاں جب باتیں سنتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں۔ مسجد کی انتظامیہ والے، یہ جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب آپ ایسے نماز پڑھائیں گے، امام صاحب آپ ایسے نماز پڑھائیں گے، امام صاحب، تو بھائی آپ خود کیوں نہیں آ جاتے؟ امام صاحب کو سکھا دو، جیسے آپ سکھاؤ گے پھر ویسا پڑھائے گا، ایک مرتبہ پڑھا کے تو دکھاؤ، آ جاؤ مصلی میں، 2 ہی رکعت پڑھا دو، پتہ چل جائے گا۔ ہماری زبان چلانا بڑا آسان کام ہے، عملی طور پہ اس کام کا کرنا لگ پتا جاتا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، عام آدمی سے ناراض مت ہونا، مجھے معاف کر دینا، لیکن ہمارا دماغ اندر گندگی سے پک چکا ہے۔ میں عام آدمی کو دعوت دیتا ہوں، الحمد ماشاءاللہ سب کو آتی ہے نا، پہلی رکعت میں آدھی پڑھے اور دوسری رکعت میں جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے آدھی پڑھے، انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن امام صاحب کی چابی گھمانے کے ہم ماہر ہیں۔ امام صاحب یوں کرو، ہمارے ایک شاگرد ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اسے ایک مسجد کے اندر امامت کے لیے کہا ہم سے، تو ہم نے بھیج دیا اس کو۔ بیچارے نے 1-2 نمازیں پڑھائیں، نماز پڑھانے کے بعد جب آیا تو کمیٹی والوں سے پوچھا گیا، ہاں بھائی یہ بندہ آپ کی مسجد میں چل سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے؟
تو کمیٹی کے ایک صاحب نے کہا جی نماز بڑی مختصر پڑھاتے ہیں. اچھا کیا ہونا چاہیے؟ جی 12 سے 13 منٹ کی نماز ہونی چاہیے. تو آپ کو پتا ہے تو میری کھوپڑی تھوڑی سی الٹی ہے، میں اخروٹ کھوپڑی کا مالک ہوں. تو میں نے کہا مصلی پہ ایک بڑی سی گھڑی لگا دیں، امام گھڑی کو دیکھ کے پڑھاتا رہے گا، باقی وہ پڑھے نہ پڑھے کچھ وہ اس کی مرضی ہے. آپ کے منٹ پورے کرے گا 12 سے 13 منٹ، باقی نماز میں کیا پڑھتا ہے وہ جانے اللہ جانے. پھر تو یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کسی کتاب کا افسانہ سنا رہا ہوں؟ نہ نہ نہ، یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں. یہ ہماری سوچ ہے، آج نئی سوچ ہے. بھائی امام کی آواز جو نا سدیش کی طرح ہو، اس کا گلا کاٹ کے لا کے امام کے گلے میں لگا دو. امام کی آواز تو مسجد حرام کا جو شریف ہے نا اس کی ہونی چاہیے. تو بھائی اس کا گلا کاٹ کے لاؤ، امام کے گلے میں لگا دو، پھر دیکھو وہ آوازیں نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. خدا کے واسطے اس نماز کو کیا کھیل تماشا بنایا، کیا طریقہ بنایا، کیا چیز ہے. یعنی امام کی چابی اب ہمارے ہاتھ میں ہوگی. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام بڑی مختصر نماز پڑھاتا ہے. یہ ہماری اس مسجد میں بھی پہلے ایک قصہ ہو چکا ہے. چلے آج تذکرہ کھل گیا ہے تو میں سنا ہی دیتا ہوں. ایک صاحب یہاں کے مقتدی کہنے لگے امام صاحب بڑی مختصر نماز پڑھاتے ہیں. خیر پہلی مرتبہ میں پی گیا، کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اپنی فیکٹری کے ورکروں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتے، خود آتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اپنی فیکٹری کے ورکروں کو مسجد میں کیوں نہیں آنے دیتے. جی مسجد جائیں گے تو ان کی نماز میں اتنا سارا ٹائم لگے گا تو کام کا خرچ ہوگا، تاکہ مختصر نماز مسجد وہاں فیکٹری میں جیسے تیسے پڑھ لے. وہ خود اپنی فیکٹری کے بندوں کو نہیں چھوڑتے اور امام سے چاہتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں. تو یہ جو بچارے ہمارے دوسری فیکٹریوں کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے، جن کے مالکان اتنے اچھے ہیں ان کو مسجد آنے دیتے ہیں، نماز کی چھوٹ دی ہوئی ہے تو ان کو لمبی لمبی نماز پڑھا کے ہم ان کا ٹائم ضائع کریں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ محنت مزدوری کے لیے نہیں آئے؟ وہ جس سیٹ کے پاس کام کرتے اس کے کام کا حرجہ نہیں ہوگا؟ یا شیخ اپنی دیکھ. واہ کیا کہنے، کیسی ہماری سوچ ہے. مفاد پرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں. اس لیے میں نے مختصر الفاظ میں سمجھایا کہ امام کو نبی کا حکم کیا ہے؟ مختصر نماز پڑھائے. کیوں؟ نبی نے فرمایا تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے بھی ہوتے ہیں اور کام کاج کو جانے والے بھی ہوتے ہیں. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، ناراض مت ہو، آج تھوڑی بات کھل گئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب کو کہ جی لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں، وہ ماشاءاللہ فرض نماز کے بعد سنتیں بھی نہیں پڑھتے، چپلے بغل میں دوائی نکل لی. کیسی عجیب بات ہے نا. یا اپنی جب سنتیں اور نفل پڑھیں گے ایسی پڑھیں گے پتہ چلتا ہے یہ بچے سے بھی گیا گزرا انسان ہے، کیسی نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے عبداللہ بھی اور عمر بن عاص بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے. اور عبداللہ تو وہ انسان ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ یاد تھی، وہ لکھتے تھے اللہ کے نبی کی حدیث. ایسے انسان تھے. ایک مرتبہ اپنے ابا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے، آپ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو بڑی مختصر نماز پڑھاتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. تو بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں. بیٹے نے کیا کہا؟ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو مختصر کر کے پڑھاتے ہیں جلدی ختم ہو جائے، اور جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بڑی لمبی لمبی کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے، ہم نے نبی سے ایسے ہی سیکھا ہے. خدا را جو آدمی جس مسجد میں اپنے محلے میں یہاں کہیں بھی نماز پڑھے امام کی چابی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، امام کو آزاد چھوڑے. وہ مسائل جانتا ہے تبھی مصلی پہ کھڑا ہے، اگر وہ مسائل کو نہ جانتا تو پھر وہ مصلی پہ کھڑا نہ ہوتا.
اسے پتہ ہے میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے، خدا کے واسطے تھوڑا رحم کرے، ان باتوں کو امام کے سامنے نہ دہرایا کرے جس کی حقیقت آپ کو پتہ نہیں۔ اول یا تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ سوال کے درجے میں پوچھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔